امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے خلاف معاشی حملہ، ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک پر 25% ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا۔ سوشل میڈیا پر لکھا، اضافی ٹیرف کا اطلاق فوری طور پر ہوگا، فیصلہ حتمی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ I think one thing President Trump is very good at is always keeping all of his options on the table, and airstrikes would be one of the many, many options that are on the table. Diplomacy is always the first option for the president. He's told all of you last night that what you're hearing publicly from the Iranian regime is quite differently from the messages the administration is receiving privately. The president has shown he's unafraid to use military options if and when he deems necessary. صدر ٹرمپ ایران میں فوجی طاقت کے استعمال سے گریز نہیں کریں گے، ترجمان وائٹ ہاؤس کا انتباہ۔ کیرولین لیوٹ کا کہنا تھا، صدر ٹرمپ ہمیشہ سفارتکاری کو اولین ترجیح دیتے رہے ہیں، ضروری ہوا تو فوجی طاقت کے استعمال سے نہیں ہچکچائیں گے، ایران پر حملے سے پہلے سفارتکاری کو موقع دیا جائے گا۔ جے ڈی وینس کی قیادت میں امریکہ کے سینئر معاونین کا ٹرمپ کو مشورہ، امریکی اخبار نے لکھا، امریکہ جوہری پروگرام پر ایرانی مذاکرات کی پیشکش پر غور کر رہا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا حکومت کے حق میں مظاہروں پر قوم کو خراج تحسین، کہا عظیم ایرانی قوم نے آج ایک تاریخی دن رقم کیا، عظیم ریلیوں نے غیر ملکی دشمنوں کی سازشوں کو خاک میں ملا دیا، غیر ملکی دشمنوں کی سازشوں پر اندرونی کرائے کے ایجنٹوں نے عمل کروایا جانا تھا، ایرانی قوم مضبوط، طاقتور، باخبر ہے، کسی دھمکی یا حکم کے بغیر جوہری مذاکرات پر راضی ہیں، ایران نے مشروط آمادگی ظاہر کر دی، الجزیرہ ٹی وی کا وزیر خارجہ کے حوالے سے بڑا دعویٰ، عباس عراقچی نے کہا یقین نہیں واشنگٹن منصفانہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، جب وہ تیار ہوگا تو ہم سنجیدگی سے غور کریں گے۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا تربیت یافتہ دہشت گرد اسرائیلی مفادات کی تکمیل کے لیے واشنگٹن کو جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران کی پرتشدد مظاہروں کی حمایت پر مغربی ممالک کی سرزنش، وزارت خارجہ نے فرانس، جرمنی، اٹلی اور برطانیہ کے سفراء کو طلب کر کے سخت احتجاج کیا، مظاہرین کی ہنگامہ آرائی اور املاک کی تباہی کی ویڈیوز دکھائیں، ملوائیوں کی حمایت پر وضاحت بھی طلب کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک رابطہ، ایران کی تازہ ترین صورتحال سمیت دیگر عالمی اور علاقائی امور پر گفتگو، دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق، اسحاق ڈار نے پائیدار مکالمے اور روابط کی اہمیت کا اعادہ کیا۔ حماس نے غزہ کا انتظام آزاد فلسطینی ادارے کے حوالے کرنے کی ہدایت جاری کر دی، حماس رہنما حازم قاسم کا کہنا ہے فیصلہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غزہ امن کونسل بنانے کے بیان کے بعد کیا، غزہ کے اداروں سے دستبردار ہونے کا فیصلہ واضح اور حتمی ہے۔ روس یوکرین معاملے پر پائیدار امن کے لیے مکالمہ ہی واحد قابل عمل راستہ ہے، اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا خطاب، کہا یوکرین معاملے پر امریکہ کی کاوشوں کو سراہتے ہیں، امید ہے تمام فریق جاری سفارتی عمل سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، سفارتی حل ہی فریقین کے لیے قابل قبول ہوگا۔ پنجاب اور کے پی میں دھند کا راج برقرار، حد نگاہ متاثر، موٹر ویز مختلف مقامات سے بند، M2 لاہور سے لاہور اسلام آباد، M3 فیض پور سے جڑاوالا، M4 پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد، M5 ملتان سے ظاہر پیر، M11 کالا شاہ کاکو سے سنبیال تک بند، انسٹرنٹ بائی پاس پر بھی ٹریفک معطل، شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ جنوری کے آخری 15 روز میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا، NDMA کی وارننگ، کہا 18 جنوری سے بالائی علاقوں میں برف باری متوقع ہے، مغربی ہواؤں کا سسٹم KP بلوچستان اور پوٹاحال میں بارش برسائے گا، اسکردو -13 کے ساتھ سرسری، کراچی میں سرد لہر مزید 2 دن جاری رہنے کا امکان۔ ملک میں بجلی صارفین کے لیے یکساں ٹیرف نافذ، وفاقی حکومت کی درخواست پر نیپرا کا فیصلہ، اطلاق کے الیکٹرک اور تمام ڈسپوز پر بھی ہوگا، گھریلو صارفین کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹیرف 47 روپے 69 پیسے فی یونٹ برقرار۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں 26 نومبر احتجاج، تھانہ صادق آباد کیس کی سماعت آج ہوگی،
سماعت جج امجد علی شاہ کریں گے۔ علیمہ خان وکیل فیصل ملک کے ہمراہ پیش ہوں گے۔ گزشتہ روز علیمہ خان عدالت سے غیر حاضر رہی۔ عدالت نے ایک روزہ استثناء کی درخواست منظور کی تھی۔ مذاکرات کے لیے این ٹی یو فوج بیانیہ ترک کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کے پی آج افغان رجیم کے ترجمان بنے ہوئے تھے۔ اتاتورک کی پروگرام نیوز انسائٹ میں گفتگو، کہا کوئی ریبرنٹ لائن نہیں، یہ بات انہیں جتنا جلد سمجھ آ جائے اچھا ہے، ورنہ ہم سختی سے سمجھائیں گے۔ محمود اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر تقرری کا نوٹیفیکیشن جمعرات تک جاری ہو جائے گا۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں اسپیکر نے ہمارے ساتھ طریقہ کار طے کر لیا ہے، آج دستاویزات جمع کرا دیں گے۔ اہم قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس رواں ہفتے طلب کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق منگل 20 جنوری کو اجلاس بلائے جانے کا امکان۔ قومی کمیشن برائے انسانی حقوق بل کی منظوری لی جائے گی۔ کراچی سپر ہائی وے پر ڈکیت گینگ سے پولیس کا مبینہ مقابلہ، دو طرفہ فائرنگ میں زخمی سمیت 3 ملزمان گرفتار۔ ملزمان سے اسلحہ، 2 پسٹل اور چھینے گئے موبائل فون برآمد۔ ہب ریور روڈ پر منشیات سپلائی کرنے والے بین الصوبائی گروہ کے 2 کارندے گرفتار۔ خانیوال میں بھانجے نے غیرت کے نام پر اپنی ممانی کو قتل کر دیا، ملزم گرفتار۔ واقعے کی تفتیش جاری، پولیس کے مطابق ملزم ابرار کو ممانی کی ذاتی کردار پر شک تھا۔ ملزم نے گھر میں گھس کر صاحبہ بی بی کو قتل کیا۔ امریکی شہر منیسوٹا میں ریڈی گوٹ کی ہلاکت کے خلاف احتجاجی مظاہرے کے دوران پولیس نے ایک خاتون کو گرفتار کر لیا۔ دیگر مظاہرین گرفتار کارکن کی رہائی کے لیے نعرے بلند کرتے رہے۔ گزشتہ ہفتے امیگریشن افسر نے ریڈی گوٹ کو گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ نیو یارک کی تاریخ میں نرسز کا سب سے بڑا احتجاج، ہزاروں نرسز نے کولمبیا کیمپس کے باہر دھرنا دے دیا۔ نیو یارک کے اسپتالوں میں نرسز کی شدید کمی، تعداد کم ہونے کے باعث نرسز زیادہ کام کرنے پر مجبور۔ نیو یارک اسٹیٹ سے 15,000 نرسز ملازمت چھوڑ کر چلی گئیں۔ خدمات کی عوض بہت کم اجرت ملتی ہے، نرسز کی شکایت۔ ہوائی کے کیلیفورنیا آتش فشاں سے لاوا کا ایک اور چشمہ پھوٹ پڑا۔ یو ایس جیولوجیکل سروے کے مطابق کیلیفورنیا سے 23 دسمبر 2024 سے قسطوں میں لاوا اگل رہا ہے۔ عام طور پر پہاڑوں سے 12 گھنٹے تک لاوا اگلتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ عمل 2 ہفتوں سے زیادہ نہیں چلتا، لیکن کلاوا میں سب غیر معمولی ہو رہا ہے۔ بھارتی میڈیا کو دن میں خواب نظر آنے لگے، آئی سی سی فیصلے سے پہلے ہی پروپیگنڈا شروع۔ دعویٰ کیا بنگلہ دیش بھارت میں T20 ورلڈ کپ کے میچ کھیلنے پر راضی ہے، سسٹم مقام تبدیل ہوگا۔ سیکیورٹی خدشات اور مستفیض الرحمان کو آئی پی ایل سے باہر کرنے کے بعد بی سی بی نے بھارت میں میچز کھیلنے سے انکار کیا تھا۔ لسبیلا کے پہاڑی سلسلے میں آف روڈ جیپ ریلی کا میلہ، ماہر ڈرائیورز نے چیلنجنگ ٹریک پر گاڑیاں دوڑائیں۔ جہاں زیب قاسم گروپ فاتح، شعیب گروپ کا دوسرا، مظفر گروپ کا تیسرا نمبر رہا۔ Thank you. We shoot our show in these long, continuous takes, and part of the reason I wanted to do that is it doesn't work unless Owen Cooper. اور لاس اینجلس میں گولڈن گلوب ایوارڈز کا میلہ، ستاروں کی کہکشاں امڑ آئی۔ بہترین فلم کا ایوارڈ ہیملٹ کے نام رہا۔ جیسی بیسٹ ایکٹریس قرار پائیں۔ ویگنر مورا کو بہترین اداکار کا ایوارڈ دیا گیا۔ 16 سالوں ون کوپر نے ایوارڈ جیت کر تاریخ رقم کر دی۔